السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے یا آپ کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میرے ایک کوشچن ہے اور ایک خواب ہے، جی دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہی ہیں۔ جی کوشچن یہ ہے کہ میری سسٹر اور اس کے ہسبینڈ کے درمیان میں مطلب کہ انبن چل رہی ہے، اور اس نے ایک دفعہ میری سسٹر کو یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لیکن میری سسٹر کو صحیح طرح سے پتہ نہیں چلا۔ پھر ان کے ہسبینڈ نے پھر مجھے فون کر کے کہا کہ میں نے آپ کی بہن کو طلاق دے دی ہے۔ تو میں نے جب اپنی بہن سے یہی بات کہی تو اس نے دوبارہ اپنے ہسبینڈ کو فون کر کے کہا کہ مجھے ڈیورس نہیں چاہیے، اور مجھے نہیں پتا چلا کہ آپ نے کیا کہا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں اس دن نہیں پتا چلا، کہ اس نے کہا کہ میں نے ایسے کہا تھا، اگر تمہیں اس دن نہیں پتا چلا تو میں دوبارہ تمہیں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے تمہیں ڈیورس دی۔ تو آیا یہ 2 ڈیورس کاؤنٹ کی جائیں گی یا ایک ہی؟ اگر یہ 2 ہیں تو اس کے لیے کیا نکاح کرنا ضروری ہوگا، یا پھر اگر وہ رجوع بھی کر لیتے ہیں کتنے عرصے میں کر سکتے ہیں؟ اگر کر لیتے ہیں تو کیا وہ زندگی میں وہ 2 طلاقیں لکھی ہی جائیں گی، ایک یا 2 جو بھی ہیں، تو وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی یا وہ ختم ہو جائیں گی آپس میں ملنے کے بعد؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا؟ اچھا، دوسرا خواب ہے اسی کا ہے، سسٹر کا، کہ وہ کافی پریشان تھی اور اس طرح وہ تہجد کی نماز پڑھ کے روتے روتے سو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جو بھی بہتری کا راستہ ہے وہ دکھا دے مجھے۔ تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک میدان ہے، جیسے کھیت ہے ایک، اور اس کے اندر ایک اس کے ساتھ کوئی لڑکا کھڑا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ وہ خواب میں اس کو یاد تھا، لیکن بعد میں اس کو نہیں یاد رہا کون ہے، اور باقی کے جو فیملی ممبر ہیں وہ بھی ارد گرد مطلب کہ چل پھر رہے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ اس کھیت میں جس میں تم کھڑی ہو، اس میں 3 ویل ہیں، 3 کھوہ ہیں ادھر۔ اچھا۔ تو وہ کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو جائے گی تو اس میں سانپ بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور تمہیں یہ کھیت جلدی جلدی سے تمہیں کراس کرنا ہے۔ اگر تم کراس کر گی تو تم دوسرے کھیت میں جا سکتی ہو۔ تو اب دیکھنا تمہیں یہ ہے کہ تم کیسے کراس کرتی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں اتنی دیر میں بارش شروع ہو جاتی ہے، بہت تیز بارش ہوتی ہے، اور وہ زمین ایسے ہو جاتی ہے جیسے اس میں پاؤں دھنس رہا ہو۔ اور وہ کہتی ہے کہ ایک باریک سی پگ ڈنڈیاں ہیں، باریک باریک سی، تو میں ان کے اوپر چل رہی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ جو ویل میں پانی جا رہا ہے تو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے بہت زور سے۔ جیسے وہ کہتا ہے جیسے میرا پیر پھسل رہا ہے، تو وہ کہتی ہے میں اتنی مشکل سے وہاں سے میں چلتی ہوں، تینوں ویل کو کراس کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہے وہاں سے سانپ تو کوئی نہیں نکلا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی مطلب کہ بارش ہو رہی ہے تو ابھی کوئی سانپ نکل آئے گا، ابھی میرے پیروں کے نیچے کوئی آ جائے گا۔ تو کہتی ہے اس طرح کرتے کراتے بہت مشکل سے میں وہ جو کھیت ہے، وہ میدان ہے، میں کراس کر لیتی ہوں اور دوسرے میدان میں چلی جاتی ہوں۔ تو کہتی جیسے میں دوسرے میدان میں پہنچی ہوں تو وہ کلیئر ہے۔ کہتی مجھے اتنا نہیں یاد رہا کہ وہاں پہ بارش ہو رہی ہے یا نہیں، لیکن اس کی زمین سخت ہے، اس میں پیر نہیں دھنس رہا۔ تو وہ کہتی جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو وہاں پہ وہی ساری صورتحال ہے، لیکن اس سے جو نیکسٹ کھیت ہے وہ بالکل مطلب اس سے مختلف ہے۔ تو یہ اس نے خواب دیکھا ہے صبح کے تہجد کے بعد۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک سوال بھی کرنا ہے، اور لیکن مجھے آپ کا پرسنل نمبر چاہیے کیونکہ میرے بیٹے کے بارے میں۔ دیکھیے نمبر کے بارے میں یہ ہے کہ آپ بعد میں چاہے تو آف ایئر میں بات کر لیں، ٹھیک ہے، وہاں پر جب پروگرام ختم ہوتا ہے اس وقت بات کر لیں گے۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ دیکھیے سب سے پہلے جو ہماری بہن نے فون کیا تھا ان کو خواب ہی نظر آیا۔ ایک تو انہوں نے اپنے بھانجے کا خواب ذکر کیا اور ایک اپنا خواب ذکر کیا۔ بھانجے کا خواب یہ ذکر کیا کہ ایک عورت ہے، وہ کتا لے کر اندر آتی ہے اور وہ کتا بھیڑیے کی شکل میں ہے، رات میں اس پر حملہ کرتا ہے۔ پھر جب وہ کسی عالم کو بلاتے ہیں تو عالم کہتا ہے کہ تم چھوڑ دو اس کو، تو وہ کہتا ہے جب تک میرے پیسے ادا نہیں کرے گا وہاں تک میں اس کے ساتھ رہوں گا۔
یہ جو کتا ہے کوئی ایسا دشمن ہے جو قریب میں رہنے والا ہے، یعنی ایسا دوست کی شکل میں کوئی آدمی ہے جو حقیقت میں دشمن ہے، اور یہ کچھ عرصے کے لیے چپ ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر یہ حملہ کرتا ہے۔ حملہ کرنے کا مطلب نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کوئی مالی معاملات ہیں اس آدمی سے، جب وہ کلیئر ہو جائیں گے تو یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ یہ اس کی ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر ہو سکے تو جلدی سے اس مالی معاملات کو ختم کر دیں، اگر اس سے قرضہ وغیرہ لیا ہے تو ادا کر دیں تاکہ یہ ختم ہو جائے رشتہ۔ دوسرا، آپ کا جو مکڑی کے جالے کا خواب تھا وہ آپ نے چونکہ فجر کے بعد دیکھا ہے اس لیے وہ پریشان خیالات ہیں۔ شروع میں نے بتا دیا کہ جو خواب فجر کے بعد نظر آتے ہیں ان کی کوئی اہمیت اور تعبیر نہیں ہوتی۔ دوسرا، ہماری ایک بہن کا یہ خواب تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی کسی سہیلی نے دیکھا ہے کہ شوہر ان کے جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ٹانگ جو ہے وہ ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور لنگڑا کے مشکل سے چل رہے ہیں، جس طرح ایک اپاہج آدمی چلتا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ موجود ہیں وہاں ان کے آگے بڑھنے میں رکاوٹیں ہیں، تو ان کے لیے جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ کچھ اثار ثواب کریں، کوئی صدقہ جاریہ کا نظم کر دیں جس سے ان کو ثواب پہنچتا رہے، تو انشاءاللہ ان کے پیر دونوں درست ہو جائیں گے اور ان کے آگے ترقی ممکن ہوگی۔ سلیم بھائی نے جو لندن سے فون کیا تھا، ان کا ماشاءاللہ یہ ہے کہ جب بھی وہ خواب دیکھتے ہیں اکثر آیتیں پڑھتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ سورہ والصافات کی تعبیر جو آپ نے دیکھی ہے کہ والصافات پڑھ رہے تھے آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے راستے پر چلنے کو آسان کرے گا اور ہدایت پر رہیں گے آپ۔ اچھی خواب ہے اور اچھی تعبیر ہے ماشاءاللہ۔ دوسرا جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے کہ والدہ کی طرف سے سہولتیہ مدرسے جو مکہ میں وہاں سے حج کرا دیا جائے، تو اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی کے اوپر حج فرض تھا اور اس فرض حج کو ہم ادا کروانا چاہتے ہیں حج بدل کے طور پر اس کے انتقال کے بعد، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس جگہ وہ بندہ رہتا ہے وہیں سے حج کرایا جائے گا۔ لیکن اگر اس پر حج فرض نہیں تھا، بطور نفل کہ ہم حج کا ثواب پہنچانے جا رہے ہیں اس کو، تو پھر آپ کسی مکہ میں رہنے والے آدمی کو اس طرح مدرسے میں جو لوگ بھیجتے ہیں ان کو بھیج سکتے ہیں، یہ ادا ہو جائے گا حج، اور نفل حج کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا۔ تیسرا جو آپ کا یہ سوال تھا کہ ایک عورت ہے جس پر فالج کا اثر ہے اور آگے بھی اس کے لیے سفر حج ممکن نہیں ہے، تو اگر وہ عورت اپنی زندگی میں بھی حج بدل کرانا چاہے تو کرا سکتی ہے، ورنہ اس کی مرنے کے بعد اس کے وارثین اس کی طرف سے حج بدل کرائیں، بشرطے کہ یہ وصیت کر کے جائے۔ لیکن بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں حج بدل کرا لے، اس لیے کہ مستقبل میں بھی اس کو فیوچر میں بھی کوئی آگے سفر حج کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہو سکتی، اس لیے اپنی زندگی میں حج بدل کرا سکتی۔ ہماری ایک بہن کا جو یہ مسئلہ تھا کہ ان کے بہن اور بہنوئی کے درمیان جو مسئلہ ہوا ہے طلاق کا، دیکھیے طلاق کے جو مسائل ہیں بڑے نازک ہوتے ہیں، جیسا آپ نے سوال کیا ہے ویسا جواب دیا جائے گا۔ تو اگر آپ کسی اور جگہ کوئی مسئلہ پوچھیں اور ایک آدھ جملہ بھی فرق ہو جائے گا تو پھر یہ تبدیلی صورت ہو جاتی ہے، مسئلہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے آپ یاد رکھیں کہ جیسا آپ نے سوال کیا ہے اس میں یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کی موجودگی میں وہ غیر موجودگی میں ایک طلاق دے دی اس کو، اور صاف لفظوں میں دی کہ میں ایک طلاق دیتا ہوں، صاف لفظوں میں۔ بعد میں جب بیوی کو پتہ چلا تو اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے اور مجھے پتہ نہیں تم نے کیا کہا تھا۔ تو شوہر نے پھر سے کہہ دیا کہ اگر تم کو پتہ نہیں چلا میں نے کیا کہا تھا تو پھر سے میں بتا دیتا ہوں، کر کے پھر سے وہ جملہ استعمال کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو وہ پہلے جملہ بول چکا ہے اسی طلاق کو یہ دہرا رہا ہے، یہ دو طلاق شمار نہیں ہوگی۔ اس نے جو پہلے طلاق دی تھی اسی کو دوبارہ ذکر کر رہا ہے، اس لیے وہ ایک ہی طلاق واقع ہو گئی۔ اگر یہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو جب تک 3 مرتبہ اس کو پیریڈ نہیں آتا عورت کو، اس درمیان تقریباً 3 مہینے کے اندر اندر یہ واپس کر سکتے ہیں۔ نئے نکاح کی ضرورت نہیں، صرف زبان سے بول دینا کافی ہے کہ میں اپنی طلاق کو واپس لے لیتا ہوں۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں کہے تو اچھا ہے، اور یہ ایک طلاق جو ہوئی ہے یہ ہمیشہ اس کے سر پر رہے گی۔ مطلب اب شوہر کے ہاتھ میں اختیار 2 طلاق کا ہے، کبھی زندگی میں بھی اگر 2 طلاق دے دے گا تو معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ دوسرا جو خواب اس کے ساتھ جو آپ نے کہا ریلیٹڈ ہے، وہ ریلیٹڈ تھوڑا سا ہے، بس وہ یہ ہے کہ یہ حالات جو ابھی
اختلاف کے اور ان کے ساتھ نا اتفاقی کے چل رہے ہیں یہ زیادہ نہیں ہوں گے. کچھ حالات کچھ دنوں تک یہ تکلیف رہے گی, اس کے بعد جب جس طرح وہ دوسرے میدان میں پہنچ جاتی ہیں اس طرح انشاءاللہ اب رجوع کے بعد ان کی نئی زندگی شروع ہوگی اور وہ تمام تکلیفیں, وہ تمام ناراضگیاں, وہ تمام شکوے شکایتیں جو ان کو اپنے شوہر سے ہیں وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر فیصلہ فرمائے. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے کہ کیا ایک مسلم لڑکی غیر مسلم سے شادی کر سکتی ہے؟ غیر مسلم کون سے مذہب کا ہے؟ عیسائی. اچھا, لڑکی مسلمان ہے؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. قرآن مجید میں جو سورہ مائدہ کی آیت میں اجازت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرد مسلمان ہو اور اہل کتاب لڑکی سے شادی کرے. لیکن اس کا جو الٹا ہے, یعنی لڑکی مسلمان ہو اور لڑکا غیر مسلم ہو, عیسائی ہو یا یہودی ہو, اس کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں ہے. اور وہ بھی شرائط کے ساتھ, یعنی چونکہ آج کل تو ان کے اندر اہل کتاب میں بھی کتاب پر عقیدہ نہیں, آخرت کا عقیدہ نہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ان اہل کتاب اور مشرکین میں کوئی فرق نہیں ہے. جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں. لیکن اگر دیندار بھی ہو, عقیدہ آخرت بھی ہو, سب کچھ بھی ہو, پھر بھی یہ جو الٹا مسئلہ ہے کہ لڑکی مسلمان ہے تو اس کو اجازت نہیں کہ کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت یہ ہے, بیوی جو ہے یہ شوہر کے دین کو فالو کر لیتی ہے, شوہر کی ماتحتی میں ہوتی ہے, اس کے گھر کا ماحول ہوتا ہے. تو اگر وہ لڑکی مسلمان گھرانے میں آ رہی ہے تب تو وہ اسلام سے متاثر ہوگی, اسلام قبول کرے گی, اسلام کو فالو کرے گی. لیکن اگر کوئی اسلام کو ماننے والی لڑکی ادھر چلی جاتی ہے تو اپنا مذہب کھو دے گی. جو کچھ اس کے دل میں آخرت کا تصور, اللہ کے ایک ہونے کا تصور, جو رسالت کا تصور, یہ سب ختم ہو جائے گا. اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ناظرین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور یہ 15 منٹ اور باقی آج کے پروگرام میں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. اور آج وینسڈے ہے اس لیے خواب کی تعبیرات بھی بتائی جا رہی ہیں. جو گفتگو چل رہی تھی آج سورہ انعام کے بارے میں. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. تحقیق کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں, لاس میں ہیں, گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. یعنی قیامت کا انکار کرنے والے لوگ گھاٹے اور خسارے میں. اس لیے کہ قیامت ایک برحق ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ایک قطعی اور یقینی چیز ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, بات یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں تو وہ کافی مشکل کا سامنا کر رہی ہے اپنے سسرال والوں کے گھر میں, اور خاوند بھی بہت کوئی اچھے طریقے سے نہیں اس سے پیش آتا, اس کا غصہ بہت تیز ہے, تو ہر دوسرے دن جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے, تو بات بہت دور تک پہنچ گئی ہے. تو اس لیے نا ہم نے استخارہ بیٹی نے بھی کیا اور میں نے خود بھی کیا ہے, تو میں اس کی تعبیر چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں تو اس سے پھر ہم آگے پروسیڈ کریں. پھر تو کیا دیکھا آپ نے استخارے میں؟ تو میں نے جب پہلی بار استخارہ کیا تو میں نے دیکھا ایک کھلی جگہ ہے, جیسی اونچی اسٹیج سی جا رہی ہے, اس پہ کھانا بن رہا ہے اور میری بیٹی کی ساس بھی بیٹھی ہوئی ہے اور میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں. تو میرا جو داماد ہے ایک طرف سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, تو زمین پہ ایسے بیٹھا ہوا پاؤں کے بل. تو میں ان سے باتیں کر رہی ہوں, معاملے کو طے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن ان کا منہ چہرہ بگڑا ہوا ہے کافی. اور پھر میرا داماد اٹھتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں, زندگی میں نے خواب میں ہی پہلی بار پین نائف دیکھی ہے, تو وہ آ کے میرے ہاتھ پہ ایسے مارتا ہے تو تھوڑی سی خراشیں پڑتی ہیں, لیکن میں پھر بھی برداشت کر جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں پھر بھی معاملے کو طے کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو یہ میں نے دیکھا ہے. اور میری بیٹی نے 2 استخارے جو کیے ہیں, اس کا پہلا استخارہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہی چیز ہے کہ میں جہاں وہ کام کرتی تھی اس کام کی جگہ سے وہ نکل رہی ہے, تو پیچھے ایک آدمی ہے جو اس کی ہسبینڈ کی شکل کا ہے, وہ آ کے اسے
نائف مارتا ہے اس کی بیگ میں تو خون نکل رہا ہے. تو جو اس کے کولیگز ہیں وہ اسے لے کے کہیں جگہ جاتے ہیں کہ آپ اسے دیکھتے ہیں, صاف کرتے ہیں. تو پھر وہ دیکھتی ہے کہ وہ اسی جگہ پہ واپس جہاں کام کرتی تھی وہاں کام کر رہی ہے, بچے ہیں اور وہ خوش ہے. اور دین شی سیز ہر سیلف کہ وہ بھاگ رہی ہے. کیا بھاگ رہی ہے؟ اگلے دن بھاگ رہی ہے, شی از رننگ اوے. اچھا. اینڈ آج جو اس نے استخارہ کیا ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور ہمارے کوئی رشتہ دار ہے. تو وہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے اپنے ESPS کروانے, تو میں جولرس کی شاپ پہ گئی ہوں. تو وہاں ایک ایئر رنگس ہیں جو گولڈ میں ہیں اور ان میں اوپل سٹون ہے. تو کہہ رہی ہے کہ وہ کافی ہیوی اور مہنگے ہیں, تو میرا جیون پہ چاہ رہا ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ مہنگے تو میں لینے نہیں چاہتی. لیکن اس سیم ہی ایک اور ایئر رنگس ہیں تو وہ ان میں دوسرا جیم ہے ٹرک وائز. اچھا. تو کہہ رہی ہے کہ پھر میں انکل جان جاتے ہیں کہ میں وہ مہنگا ہونے کی وجہ سے پہلے والا نہیں لینا چاہتی. تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ لے لو, میں پے کر دوں گا. تو وہ زبردستی مجھ سے نہ کہتے ہیں کہ لے لو, تو میں لیتی ہوں. تو میرے جو پہلے کانوں میں کان پیس تھے ان میں سلور کلر کا اسٹوڈ ہیں. چلو انشاءاللہ بتاتے ہیں. ویسے جی ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے اچھا ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ بس اللہ کا کرم. مفتی صاحب نماز کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی فرمائیے. فرض کی نماز کی 2 رکعت کی جو ہم تشہد میں رہتے ہیں, جی تشہد کے بعد اچانک مطلب ذہن سے نکل جاتا کہ 2 رکعت ہم ایسا لگا کہ 4 رکعت کمپلیٹ کر لیا, تو تشہد کے بعد پہلا سلام پھیر لیا, پھر اچانک یاد آئی کہ نہیں ہم نے 2 رکعت میں سلام پھیر رہا ہوں. تو تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا ہے؟ جی مطلب تشہد پورے پڑھ لیا اور یہ بھی پڑھ لیے تھے, درود شریف بھی پڑھ لیے تھے. تو اس کا ایک سلام پہلا پھیرتے ہی ذہن میں آیا کہ نہیں میرے شاید 2 رکعت اور چھوٹ گئے ہیں, تو اس کو میں کنٹینیو کیا تھا. تو یہ کیا ہو جائے گا یا تو انشاءاللہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جو آپ نے یہ کہا ہے کہ بیٹی کی شادی ہوئی, ہماری بہن کا جو فون آیا تھا وہ کہہ رہی 4 سال ہو گئے لیکن شوہر کا غصہ بہت تیز ہے. یہ سب دیکھیے, کوشش کریں کہ ابھی بھی معاملہ سلجھ جائے. آپ کے خوابوں میں استخاروں کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ دونوں کے اندر جدائیگی ہونا یہ اچھا ہے. دیکھیے ناراضگی ہوتی ہے, جس طرح وہ جو چاقو لگا ہے ایک ناراضگی ہے, خون نکلا ہے یہ ایک ناراضگی کی علامت ہے, لیکن بعد میں خوشیاں آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کوشش کریں کچھ بااثر لوگوں کے بیچ میں ڈال کر کوئی نیک آدمیوں کے ذریعے کوشش کریں کہ صلح مصالحت ہو جائے. اور اس کے لیے آپ اور آپ کی بیٹی دونوں روزانہ سورہ تحریم پڑھیں. 28ویں پارے کی 28 پارے کی لاسٹ سورت, یہ بہترین عمل ہے. اس سے انشاءاللہ یہ ناراضگی ختم ہو جائے گی. حق تعالی شانہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اس جوڑے کے درمیان محبتیں قائم و دائم فرمائیں اور جو کچھ ناراضگیاں ہیں اس کو دور فرمائیں. ہمارے بھائی کا جو سوال تھا کہ فرض کی 4 رکعت میں 2 رکعت پر بیٹھے اور اسی میں سلام پھیر دیا تشہد اور دعا وغیرہ پڑھ کر. دیکھیے تشہد پڑھنے کے بعد آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ نے آگے درود شریف بھی پڑھ لیا, دعا بھی پڑھ لی, حتیٰ کہ ایک سلام بھی پھیر دیا, لیکن آپ کو یاد آ گیا کہ ابھی 2 ہی رکعت ہوئی, آپ کھڑے ہو گئے. تو یہ کھڑا ہونا رائٹ ہے, آپ کا صحیح ہے. 4 رکعت جب ختم ہو اس وقت پھر آپ سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہو جائے گی. تو اگر آپ نے اس وقت سجدہ سہو کیا تھا تو نماز صحیح ہے, اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا ہے تو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. اور اس کا جو مسئلے کا اصل جو پرنسپل ہے وہ یاد رکھیں کہ 2 رکعت پر جب آپ نے تشہد پڑھ لیا اس کے بعد درود شریف آپ نے پڑھنا شروع کیا, اللہم صلی علی, یاد آ گیا آپ کو, کھڑے ہو جائیں. اور اگر یاد نہیں آیا اللہم صلی علی محمد, جو بھی آپ نے درود شریف پڑھ لیا, جتنا بھی پڑھ لیا, اب جب بھی یاد آئے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے, لیکن سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر صرف اللہم صلی علی پڑھا تھا اور یاد آیا تو اس وقت سجدہ سہو کی ضرورت نہیں, گویا اتنی تاخیر کو برداشت کیا گیا ہے. اور چونکہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, سینٹنس
کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے۔ جب آپ نے نام لے لیا پورا اللہم صلی علی محمد تو یہ کمپلیٹ سینٹنس ہو گیا ہے، اس وجہ سے اب تاخیر ہو گئی۔ اب آپ چاہے تو جتنا بھی پڑھیں، جیسے یاد آئے کھڑے ہو جائیں، چاہے سلام کے بعد، ایون آپ نے 2 سائیڈ پہ بھی سلام پھیر لیا ہے اور آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں نماز کی حالت میں، کسی سے آپ نے بات چیت نہیں کی، نماز کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا، آپ کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا ہے، تب بھی آپ کھڑے ہو کر اپنی نماز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لینا پڑے گا بس۔ حق تعالی شانہ، جی یہ آپ کے سوالات کے جوابات ہو گئے۔ جو گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ خسارے میں ہیں جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، جب قیامت قائم ہو جائے گی اس وقت اچانک ان کے سامنے قیامت آ جائے گی، کہیں گے ہائے افسوس، یا حسرتنا، اس کوتاہی پر جو ہم نے کی۔ وہم یحملون اوزارہم، اور وہ اپنے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی، صالح ایمان والا آدمی جب اٹھے گا قبر سے، زمین کہے گی کہ تو نے مجھ پر نیک اعمال کیے تھے، تو نے مجھ پر اچھائیاں کی تھی اور تو مجھ پر چلتا رہا، آج میں تجھے اپنے اوپر سوار کر کے لے جاؤں گی۔ اس کے اعمال اور زمین یہ اس کو سوار کرا کے لے جائیں گے، اور جو گنہگار ہوگا اس کے اعمال اور زمین اس کے اوپر بوجھ بن جائیں گے، اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے۔ تو یہ بوجھ کہا گیا، وزن کہا گیا، اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون، بہت برا ہے وہ جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مزہ ہے اور اس کے بعد ختم۔ یہ عارضی زندگی، ٹیمپریری لائف ہے، حقیقی زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ قرآن مجید میں کہیں تو کہا گیا لہو و لعب اور کہیں کہا گیا لعب و لہو، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی۔ افلا تعقلون، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ رات کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں قیام کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی جو آواز ہے، تلاوت کی آواز آہستہ آہستہ باہر تک جا رہی ہے۔ اس زمانے میں جب کہ اس طرح کا شور و شغف نہیں تھا، گھروں میں بالکل امن و سکون ہوتا تھا، آواز باہر تک جاتی تھی۔ اخنس ابن شریق، ابو جہل، ایک اس طرف ایک اس طرف، جب آپ کی نماز ختم ہوئی وہ دونوں جانے لگے، اچانک ایک جگہ جا کر مل گئے، کہا اس وقت تم کہاں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے آیا تھا۔ کہا دیکھو اکیلے میں ہیں اس وقت، کوئی سنتا نہیں ہے، تم بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم صحیح مانتے ہو کہ؟ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بالکل برحق ہیں، سچے نبی ہیں، کتاب صحیح ہے، لیکن کیا کریں، سب کچھ عبد مناف میں چلا گیا اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں آیا، تو ہمارے خاندان میں نبوت کیوں نہیں آئی؟ اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظالمین اقرار کرتے ہیں، لا یکذبونک، آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، لیکن باتیں ایسی کہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہو۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر۔ آخر میں دعا کر لیتے ہیں، حق تعالی شانہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں اور پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم میں جو بیمار ہوں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما۔
اے اللہ جو میاں بیوی ناراض ہیں ان کے درمیان محبتیں قائم و دائم فرما، ناراضگیوں کو شکایتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ماں باپ کو اولاد کا اور اولاد کو ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام مسلمانوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا فرما، کینہ بغض حسد دشمنی کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہمارے اس سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔